السلام علیکم دوستو، زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کی توبہ کا طریقہ کیسے ہوگا، وہ اپنی معافی رب کے ہاں کیسے کرا سکتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ بڑی امپورٹنٹ کلپ ہے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں مفتی صاحب سے سوال رکھتا ہوں۔ تو مفتی صاحب، یہاں پر میں آپ سے زنا سے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اللہ سے معافی کا کیا ذریعہ ہوگا، توبہ کا طریقہ کیا ہوگا کہ کس طرح سے توبہ کی جائے۔ بہت سارے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے زنا ہو گیا، پتہ نہیں رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس کی توبہ کا کوئی خاص اگر طریقہ ہے تو ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے میرے بندو، یعنی پہلے جملے کے اندر ہی اللہ نے بڑے پیار کا اظہار فرمایا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، تو اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بے شک انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ دل سے اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہوئے کہ انسان تو نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ زنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، زمین اور آسمان ہل جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بیکار سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ میرے رب، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی میں اس طرف نہیں چلوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تو یہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اسی کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی توبہ کرو۔ تو یہ سچی توبہ کرے، اور جب انسان سچے دل سے اور عاجزی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے اپنے الفاظ ٹوٹے پھوٹے انداز میں۔ دراصل ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کو الفاظ نہیں آتے ہیں، تو یہ اس لیے بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کیسے اللہ سے۔ ارے میرے بھائی، جیسی تمہارے اندر ہمت ہے، جیسی کیفیت ہے، جیسی زبان ہے، جس ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہہ سکتے ہو، جس طرح آپ اپنے دوستوں سے گفتگو کر سکتے ہو، جس طرح دوستوں سے گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے، اللہ سے بھی آپ کہیے اسی انداز میں کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے مانگنا نہیں آتا، مجھ سے کہنا نہیں آتا ہے۔ اور زیادہ ہو تو 2 رکعت توبہ کی پڑھے کہ میں اپنے اللہ سے 2 رکعت نفل توبہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے تمام گناہوں کے لیے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، عہد کرے، بس اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین جما لے کہ انشاءاللہ اس کا گناہ معاف ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، اور مایوسی کو کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ دراصل شیطان کا کام یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو شیطان اگلا مرحلہ یہ کرتا ہے مولانا کہ وہ اس بندے کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اس کے دل میں مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ تو گناہ اگر ہو بھی جائے تو اپنے اندر مایوسی کو نہ آنے دے، اس بات سے کہ اللہ معاف شاید کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر رکھا ہے، اور اللہ معاف کرنے کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو وہ ذرا سی بات پر معاف کر دیتا ہے، بس دل کے جذبے سے مانگنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اب یہ رہ جاتا ہے کہ بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سے زنا ہو گیا تو اس کی شادی بھی ایسی ہی لڑکی سے ہوگی جو زانیہ ہوگی، جس نے زنا کر رکھا ہوگا، اور وہ قرآن کی اس آیت سے مطلب نکالتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ اگر پاکیزہ عورتیں ہیں تو پاکیزہ مرد ان کو ملیں گے، پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں ملیں گی، اسی طرح جو خبیث اور گندے قسم کے مرد ہیں ان کو گندی قسم کی عورتیں ملیں گی۔ تو کیا واقعتاً یہ یہاں فٹ ہو سکتی ہے یہ آیت؟ کیا ایسا ہے کہ اگر کسی نے شادی سے پہلے زنا کیا ہے کسی مرد نے، تو اس کا نکاح، اس کی شادی بھی ایسی لڑکی سے ہوگی جس نے زنا کر رکھا ہوگا؟ اس کی حقیقت کیا ہے، ذرا یہ اور واضح فرما دیں۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے اور پھر آپ نے توبہ بھی کر لی ہے، تو اللہ نے آپ کو جو ہے امید رکھنی چاہیے کہ طیب لوگوں میں شامل فرما لیا ہے۔ خبیث اور خبیثہ تو وہ ہوتے ہیں جو گناہ میں لگے ہی رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک نوجوان آئے تھے ہمارے پاس میں، تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ کیونکہ مجھ سے زنا ہوا ہے لہٰذا میری بیوی بھی شاید ایسی ہی ہوگی۔ تو جب میں نے ان کو بتایا اور ان کو سمجھایا کہ کیا آپ نے کبھی اس چیز سے توبہ کی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں نے توبہ کی تھی۔ تو میں نے ان کو جب سمجھایا کہ جب آپ نے توبہ کر لی ہے تو اب آپ اپنی بیوی پر شک نہ کریں کہ یہ زانیہ ہے،
اب آپ مطمئن رہیں اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دے کر طیب لوگوں میں شامل فرمایا ہے، لہٰذا آپ کی بیوی بھی طیبہ ہے۔ یعنی اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پاکیزہ لوگوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، پھر یہ اس طرح کا شک اپنی بیویوں پر نہ کریں کہ اس کی بیوی بھی اس طرح کی ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دوستو یہ اسلامک مسائل آف انڈیا ہندوستان کا ایک ایسا معتبر اور مقبول ترین چینل ہے جو آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی اسلامک یا دین سے ریلیٹڈ سوال ہے تو آپ ہم ان سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔